آج سورۃ المجادلہ ہے، 28واں پارہ سورۃ المجادلہ۔ یہ مدنی ہے اور اس کی 22 آیاتیں ہیں اور 3 رکوع ہے۔ یہ سورۃ المنافقون کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارک 1992 حروف پر مشتمل ہے اور 473 الفاظ ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ بنت ثعلبہ کے درمیان یہ آپس میں گفتگو ہو رہے تھے، اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها۔ اس طرح اسلام کے دور میں جہار کا پہلا مسئلہ پیدا ہوا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج سورۃ المجادلہ ہے، 28واں پارہ سورۃ المجادلہ۔ یہ مدنی ہے اور اس کی 22 آیاتیں ہیں اور 3 رکوع ہے۔ یہ سورۃ المنافقون کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے 1992 حروف پر مشتمل ہے اور 473 الفاظ ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ گزرے ہیں سورۃ الحدید، سورۃ الحدید کی طرح اس سورت میں بھی توحید، انفاق فی سبیل اللہ کی مسائل بیان ہوئے۔ البتہ اس سورت میں بھی مسئلہ زہار بطور خاص بیان ہوا، مسئلہ زہار، اور اس کے ساتھ اس کی کفارے کا ذکر بھی ہے کہ زہار کرنے والوں کے کفارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آداب مجلس کے طور پر آپس میں سرگوشی کرنے والے سرگوشی کرنے کا قانون بیان ہوا، اور ساتھ ساتھ نااہل لوگوں سے عدم مشاورت کا بیان ہوا۔ جو نااہل لوگ ہیں، جس کو مشورے کی اہمیت کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، جس کا علم نہیں ہے، جاہل، ادھر کا باتیں ادھر کرتے، ادھر کا باتیں ادھر کرتا ہے، کن باتیں کرنے والا، تو ایسے لوگوں کو اپنے شورا کے ممبر نہ بنانا چاہیے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کی دوستی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ جو اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اس سے دوستی مت کرو۔ آپ میرے دوستوں، آج کی صورت کے اندر مین پوائنٹ جو ہے 6 ہے۔ زمانہ جاہلیت کی غلط مسائل، دوسری نمبر میں مسئلہ زہار کا آغاز، استغاثہ کا جواب، اور مسئلہ زہار کی بعض تفصیلات
جہار پر اللہ کی ناپسندگی، فروعی مسائل متعلقہ جہار کہ جہار کس کو کہتے ہیں اور زمانہ جاہلیت میں جہار کو کیا سمجھتے تھے، اس کی متعلق بات ہے۔ آج سورہ 28واں پارہ کی شروع ہے۔ اب اس میں جہار کے متعلق بات ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض غلط قسم کے مسائل کے رواج پا چکے تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھے۔ ان میں سے 2 مسائل کا ذکر اللہ نے سورۃ الاحزاب میں بھی بیان فرمایا۔ پہلا مسئلہ یہ کہ کوئی شخص اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی اپنے بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ قبل از اسلام میں بھی اسی طرح تھا، اور آج بھی سسر اپنے بہو کا نکاح حرام ہے۔ سسر بہو کا نکاح حرام ہے۔ ان کی بہو طلاق یافتہ ہو یا پھر بیوہ بن جائے، بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ قطعی کسی صورت میں بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسلام میں اس کی حرام قرار دی کہ اگر بیٹا اپنی بہو کو طلاق دے دے یا ہلاک ہو جائے تو باپ اس متعلقہ یا بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو چیز غلط رواج پا گئے تھے وہ یہ تھے کہ وہ لوگ ان کی زمانہ میں تو وہ تھے بیٹا کی بیوی سے نکاح کرنا حرام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ لوگ نہیں کرتے تھے بیٹا کی بیوی یعنی بہو سے۔ اب منہ بولے بیٹا، وہ تو اپنا بیٹا تو نہیں ہے نا، لیکن اس زمانہ جاہلیت میں یہ بات بھی رواج تھا ان کے اندر کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی مطلقہ ہو یا بیوہ ہو اس سے نکاح کرنے کو وہ حرام سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ تو اللہ نے اس بات کو واضح کر دی ہے کہ منہ بولے بیٹا وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے نا۔ اب کوئی اپنے بیوی کو جہر کرتے ہیں یعنی ماں کہہ دے تو کہا کہ وہ تمہارے حقیقی ماں بھی نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اپنے منکوہا بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا ہے، ماں بہن کہہ دیتے تو ان کی نزدیک اور وہ اس عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی کہ تم میرے ماں کی مانند ہو، یہ حرام ہو جاتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ان دونوں مسائل کی تردید فرما دی کہ منہ بولے بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور تم نے منہ سے بول دیا اپنے بیوی کو ماں، وہ تمہارے حقیقی ماں نہیں ہے۔ ہاں اس کا سزا ہے ماں کی مانند۔ کس صورت میں وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہاں ارشاد ہوا سورۃ الاحزاب میں وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، جن عورتوں کو تم ماں کہہ دیتے ہو اللہ نے انہیں تمہارے مائیں نہیں بنایا۔ جن عورتوں کو تم ماں کہہ دیتے ہو اللہ نے انہیں تمہارے مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، اور یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اب انہی میں سے زہار کا مسئلہ اللہ نے اس صورت میں بھی بیان فرمایا سورۃ المجادلہ کی اندر۔ سورۃ المجادلہ کا یہ آپس میں جھگڑنا لڑنا تجادلو،
وجہ کیا ہے؟ جن عورتوں کو تم ماں بہن کے بیٹے ہو وہ تمہارے مائیں نہیں ہوتے، بلکہ تمہارے مائیں تو وہ ہے جنہوں نے تم کو جنم دیا ہے، وہ حقیقی تمہارا ماں ہے۔ تو غرض اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص کی بیوی کی حق میں زہار کرنے سے وہ عورت ماں بہن کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی، لیکن ایام جاہلیت میں یہ حرام قرار دیتے تھے، وہ لوگ حرام مانتے تھے، اور نہ ہی اس پر طلاق پڑ جاتی ہے، بلکہ یہ ایک بری اور گناہ کی بات ہے، یہ ایک بری بات ہے، گناہ کی بات ہے، جسے زبان سے نہیں نکلنا چاہیے ایسے الفاظ، بیوی کو ماں کے مانند کہہ دینا۔ پھر آگے اللہ نے اس دروغ گوئی کا کفارہ بھی بیان کیا ہے، جس کی ادا کرنے سے کسی عورت نہ ادا کرنے سے ایسی عورت اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اس کی کفارہ ادا کرنا۔ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ زہار، آپ میرے دوستوں یہ زہار کی مسئلہ یعنی ماں بہن بیٹی اپنی سگی جن کو نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے، صرف مانند کہنے سے زہار نہیں ہوتی، بات یہ واضح کرنا مقصد ہے۔ تو اب میرے دوستوں ماں بہن بیٹی کو زہار کی، زہار کا مطلب ہے پیٹ، تو محرمات کا نہ پیٹ آپ دیکھ سکتے ہو، نہ اس کی ران دیکھ سکتے ہو، نہ اس کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہو، نہ اس کی سرائن دیکھ سکتے ہو، محرمات کی جن سے آپ کو نکاح کرنا حرام ہے۔ اب آئیے دیکھیں مسئلہ زہار کا دوسری نمبر مسئلہ، پہلے میں نے بتا دیا کہ زمانے جاہلیت کی غلط رواج تھے، یہ منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھنا، اور بیوی کو زہار کرنے سے اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے، یہ زمانہ جاہلیت۔ تو ان کی دور میں یہ تھے حقیقی جو بیٹا ہے، حقیقی بیٹا کی بیوی کو نکاح کرنا یعنی بیوہ ہونے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد وہ اس کے لیے حرام ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی تھے، لیکن منہ بولے بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے نا، منہ بولے بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا وہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے، طلاق ہونے کی یا بیوہ ہونے کی صورت میں، اور بیوی کو ماں کی محنت کہہ دیا، بولنا حرام ہو گیا۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی حضرت اوس بن صامت خضری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگے بھائی تھے۔ حضرت اوس کی طبیعت کچھ تیز تھے، گرم طبیعت کی تھے، گرم مزاج کی۔ یہ کسی بات پر اپنے بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے ناراض ہو گئی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے جب ناراض ہو گئے تو اس کو کہہ دیا انتی علیہ کظہری امی، کظہری امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی مانند پر ہے، تو میرے ماں کی پیٹ کی برابر یعنی مانند ہے۔ گرم مزاج تھے، اب ماں کی پیٹ کا نام لے لی، آزا وہ دیکھنے کا نہیں ہوتی، بہن ہو یا بیٹی ہو۔ آپ جب یہ کہہ دے جیسا کہ میں نے اپنے عرض کیا کہ عربی کی غلط مسئلہ کی بنا پر خولہ حضرت اوس پر ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرائے جانے کا، ہمیشہ کے لیے ان کی بیوی ان کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ کون سمجھتے؟ عرب کی زمانہ جاہلیت کے لوگ، کہ تم میرے ماں کی پیٹھ کی مانند ہو۔
اب میرے دوستو عربوں کی یہ غلط مسئلہ، حضرت خولا اوس بن ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرے جانے کی وجہ سے سخت پریشان ہو گئی۔ ایام جاہلیت میں تو یہ بات تھی، حضرت خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کیا ہو گئی، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اب اس مسئلے کا حل کہاں سے نکلے کہ ان کی دور میں تو یہ بات تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائیں حضرت خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دی، تو میرے ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کی کفالت کی کیا ہوگی، یہ بچے تو فاقہ مر جائیں گے۔ ایام جاہلیت میں یہ رواج تھے کہ ان کی بیوی ان کے لیے حرام ہو گئی۔ اب میرے دوستوں وہ دعا بھی کر رہے تھے کہ یا رب العالمین، اے اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا ہوں اس معاملہ کو لے کر، میرے رسول کی زبان سے اس بات کو میں سننا چاہتا ہوں تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے۔ اب اس کی زندگی مستقبل تاریخ ہو گئی کہ شوہر نے ماں کی مانند، میرے ماں کی پیٹ کی مانند ہے تو، اب اس کے لیے اس کی بیوی حرام ہو گئی۔ ایام جاہلیت کی دور کی بات ہے۔ اب میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے پورے حالت زار بیان کی، کہنے لگی میرے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، میں نے جوانی کا بہترین حصہ اس شخص کے ساتھ گزارے، اب وہ مجھے بیار و مددگار چھوڑ دیا، ماں کے مانند کہہ دیا، ماں کی پیٹ کی مانند۔ وہ سمجھتے اگر اس نے بچوں کی اپنے پاس رکھا تو ان کو فاقے آئیں گے، اور اگر نہ رکھا تو ضائع ہو جائیں گے بچے، در بدر ٹھکریں کھاتے رہیں گے۔ اسی پریشانی کی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مسئلے کا حل کے لیے آئے اور دعا بھی کرتے رہی، مولا کریم اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل فرما۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں آیا۔ ایام جاہلیت کی اس مسئلے کا حل کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات ذکر کی، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی حل میں نہیں جانتا۔ تو بظاہر تمہیں صحیح معلوم ہوتا کہ تم دونوں کی جدائی ہو چکے، کیونکہ اس کے حل تو نہیں آیا نا بھائی۔ اللہ کے رسول کے پاس اس کی حل، وہ تو ایام جاہلیت کی بات تھی، اللہ کے رسول کے پاس اس کی حل بھی نہیں آیا۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب تو نہیں تھے کہ بات کو اسی وقت بتا دیتے، اس کے حل نکال دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا شاید کہ تمہارے درمیان جدائی ہو چکے ہیں، مجھے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ وہ عورت سخت پریشانی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی۔ اسی عین وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعاؤں کا جواب آ گیا۔ دعا کی اس نے جو مولا کریم میرے رسول کی زبان سے میں یہ بات سننا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں اس مسئلے کا، کیونکہ اس وقت تک اس مسئلے کا حل نہیں تھے۔ اسی وقت جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور خولا بنت ثعلبہ کے درمیان یہ آپس میں گفتگو ہو رہے تھے، میرے دوستوں، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اس طرح اسلام کے دور میں جہار کا پہلا مسئلہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کرتی ہے۔
यानी मुकालमा। तो तहावुरकुमा यानी क्या है भाई, तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, आपस में जो आपसे झगड़ रहे थे, यानी मुजादला का लफ्जी माना झगड़ा होता है, तो झगड़ा नहीं, यानी जो तकरार आपसे कर रहे थे, या रसूल अल्लाह इसके हल क्या है, मेरे शौहर ने तो मुझे बोल दी कि तू मेरे माँ की पीठ की मानंद है, तो आप मुझे हराम करा दी, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दी है, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, इनकी कफालत क्या होगी, फिर ये बच्चों का अगर मैं नहीं रखती तो ये बच्चे दर बदर ठोकरे खाएंगे, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमा दी, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली है जो आपके साथ अपने खावन के बारे में तकरार करती है। तो मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले के बारे में परेशानी के आलम में कर रही थी, फरमाया कि मैंने इसकी बात सुन ली है। अल्लाह फरमा रहा है, वो तो समी है ना भाई, वो तो बसीर है, तुम्हारे दिलों की राज को भी जानते हैं, तुम्हारे दिल में ये तो आपस में गुफ्तगू हो रहे अल्लाह के रसूल के दरमियान और खौला बिनते सौलबा के दरमियान। अब अल्लाह तो समी बसीर है, वो तो सुनने जानने वाले है भाई, अल्लामुल गयूब है, तुम्हारे दिलों की राज को, तुम्हारे दिलों की बैत को भी जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो फरमा दिया तस्तकील अल्लाह, और वो अल्लाह के सामने शिकायत कर रही थी कि उसकी खाविन उसकी साथ ज्यादती करती है, अब उसका और उसकी औलाद का कौन पुरसान हाल होगा। अल्लाह ने यह भी फरमाया वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुफ्तगू को सुनता है। तहावुरा का मानी आपस में कलाम करना, बातचीत का जिक्र हो रहा है। वो औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत कर रही थी। तो मेरे दोस्तों, इतना देर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमा दी, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अब ये दूसरा मसला, इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक वो अल्लाह सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। अब देखें मसला जहार की बाज़ तफसीलात। जहार के मादा क्या है, जिसका माना है पिश्त यानी पीठ, कि मैंने पहले अर्ज किया कि जहर का मसला है उस वक़्त पैदा हुआ जब हजरत औस बिन सामित रजी अल्लाह ताला अपने बीवी से कहा, अंता अलैया का ज़हरी उम्मी, तुम मेरे माँ की पीठ की मानंद हो। और मफहूम इसका ये बनता है कि तू मुझ पर इस तरह हराम है जिस तरह मेरी माँ की पिश्त मुझ पर हराम है। तो मुझ पर हराम है जैसे मेरे माँ की पीठ मुझ पर हराम है। अब मेरे दोस्तों, यहां फुकाए किराम बयान करते कि ज़हार करने से पिश्त का लफ्ज बोलना जरूरी नहीं है, बल्कि हर उस आज़ा के साथ तस्बीह दी जा सकती है जिसका देखना जायज नहीं है, जैसे रान है, सुरैन है, पीठ है, पेट है, आज़ाए मस्तूरा है वगैरह। इस तरह ज़हार के लिए माँ की तस्बीह भी जरूरी नहीं है, बल्कि हर ऐसी औरत के साथ तस्बीह दी जा सकती है जिसकी साथ निकाह हमेशा के लिए हराम है। माँ हो गए, बेटी हो गए, भाई दूध माँ दूध बहन ना, अपने बहन सगी बहन हो गई, भांजी हो गई, भतीजी हो गई, ये तो निकाह करना इन्हें हराम है। अब मेरे दोस्तों, इनमें से किसी का नाम लेकर उनकी किसी भी आज़ाए मस्तूरा के साथ तस्बीह देकर ज़हार करेगा तो ज़हार वाक़ई हो जाएगी। किसी भी आज़ाए मस्तूरा, समझ में आ गई ना भाई, आज़ाए मस्तूरा का मतलब पीठ, पेट, सराइन या शर्मगाह, किसी भी चीज़ का मिसाल दे दी कि इसकी जैसे। तो अब मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स गैर मुहर्रम औरत का नाम लेता है जिसकी साथ निकाह हलाल है ना,
یہ کسی ایسے عضو کی ساتھ تشبیہ دیتا ہے جس کا دیکھنا جائز ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں، سر وغیرہ، اسی صورت میں جہار نہیں ہوگا۔ اب آگے میرے دوستوں غیر محرم عورت کی خیال کرنا، ایک محرمات ہے، ایک غیر محرم ہے۔ غیر محرم کے ساتھ کسی بھی اعضاء کے ساتھ اگر مثال دی تو وہ زہار نہیں ہو۔ کوئی شخص اپنے بیوی کو تو سے خطاب نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ تو میرے ماں کی پشت کی مانند ہے، بلکہ کہتا ہے کہ تیری پشت، تیری شرمگاہ، تیری روح، تیرے نفس، تیرا نصف حصہ، تیرا ثلاثہ حصہ، یعنی تیرا چہرہ یا تیرا بدن میری ماں کی پشت کی مانند ہے۔ تو ایسے تمام الفاظ سے عورت کی ذات ہی مراد لی جائے، یعنی ماں جیسے حرام ہے بیوی بھی ایسے حرام ہو گئی، ماں جیسے حرام ہے بیوی بھی ایسے حرام ہے، یعنی حصہ کا نام لیا، روح کا لیا، نفس کا لیا، روح حصہ، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چہرہ ہے، بدن ہے، یعنی تیری بدن میرے ماں کی چہرہ کی مانند، میرے ماں کی سر کے مانند، ایسے کہہ دی۔ تو مطلب جیسے میرے ماں حرام ہے ایسے تو بھی حرام ہے۔ اب اس کا حل تو ہے نا بھائی، آگے میں فرما رہا ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو جہار کا کفارہ کیا ہے۔ اب اس صورتوں میں جہار واقع نہیں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو ناپسند فرمایا کہ ایسے فعل نہیں ہونا چاہیے، ایسے حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اپنے عورتوں سے زہار کرتے، یعنی انہیں ماں، اپنی ماں کی پشت کی ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ فرمایا ما ہن امہاتہم، وہ ان کے مائیں نہیں ہیں، حقیقت میں اس کے لیے حرام نہیں، یعنی اس کی ماں نہیں، بلکہ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، ان کے ماں وہ ہے جنہوں نے ان کو جنم دیا، حقیقی ماں۔ اور حقیقی ماں کی مانند کہہ دیا، ان کی چہرہ، ان کی جسم، ان کی بدن، کسی بھی چیز کی طرف مثال کر دی۔ تو حقیقی ماں کے علاوہ دوسری عورت محض کہہ دینے سے تو ماں نہیں بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ لوگ ناپسند اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یہ بہت برا فعل ہے، اس سے نہیں کرنا چاہیے، ناپسند بات ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو خود ہی اپنے اوپر حرام کرا دے لیتا ہے، اور جھوٹی اس لیے کہ کوئی بھی عورت اس کی حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ایام جاہلیت میں اسے کہنے سے وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ بہرحال بحیثیت مجموعی جہار کرنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، 4 وجوہات کی بنا پر۔ ایک ناپسندیدہ فعل ہے نا، ایک نمبر بیوی کو ماں کہہ دینا، دوسری نمبر ناپسندیدہ بات کرنا، تیسری نمبر جھوٹی بات کرنا، یہ حقیقی ماں تو نہیں بنا، یہ جھوٹی بات کر دیا تم نے، گناہ کا ارتکاب کرنے، یہ گناہ بھی ہے، جو چیز ناپسندیدہ ہے اس میں گناہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ منکم لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ جہار کا وقوع اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، غیر ایمان والوں کے ساتھ نہیں۔ جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ہوگی بھائی، امت مسلمہ کے اوپر یہ، غیر مسلم کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ذمہ کافر بھی ایسے الفاظ بولے تو یہ بھی جہار کا مرتکب سمجھا جائے گا، امام شافعی کا یہ مسلک ہے، غیر مسلم بھی۔ دوست سے عامہ کرام فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے محض ایمان والے مراد ہے، لیکن امام شافعی اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ اس میں اسلامی سلطنت کی تمام باشندے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کی سلطنت میں ہے، جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس قسم کی سعودی عرب ہے، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جہار صرف مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں، عورت نہیں۔
آپ دیکھیں یہ حق عورت کو حاصل نہیں، بالکل اس طرح جس طرح اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا کہ بیدہ عقدۃ النکاح، نہ یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح جہر کا حق بھی مرد کو ہے۔ عورت اگر کہہ دے، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو ماں کی پشت کی ساتھ تشبیہ دے دے تو وہ جہر نہیں ہوگا، جیسے طلاق ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ لیکن اب میرے دوستوں، میں نے ایک نکاح پڑھایا کسی سرکاری بندے کی، لڑکی باہر جائے گی، اب اس سے مجھے لکھوایا کہ بھائی لڑکے کے لڑکا لڑکی دونوں کی اختیار ہے طلاق دینے کا۔ ہمارے مسلمان کی ہماری یہ عقیدہ ہے کہ بھائی مرد ہی طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں، لیکن نکاح نامہ میں یہ شک لکھا ہوا ہے کہ عورت کے بھی اختیار ہے یا نہیں۔ اگر اس کو نہیں کاٹا قاضی تو وہ جو ہے نا عورت کو بھی اختیار ہو جاتی، لیکن غیر ملک دوسرے ملک ممالک یورپ کنٹری وغیرہ میں اس میں یہ ہے کہ بھائی عورت بھی اپنے میاں کو طلاق دے سکتی ہے۔ اب دیکھیں میرے دوستوں، ایسے شخص وضاحت طلب کی جائے، کسی نے اگر کہہ دیا ماں کی مثال ہے تو، کوئی کہتا ہے کہ بھائی تو میرے ماں کی مثل ہے، ماں کی مانند ہے، کسی عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتا تو بھی زہر واقع نہیں ہوگا، تو میرے ماں کی مانند ہے، کسی عضو کا نام نہیں لیا، نہ جسم، نہ چہرہ، نہ سر، کسی بھی چیز کا یا کسی مستورہ عضو کے نام نہیں لیا، تو اس صورت میں زہر نہیں ہوگا۔ سن لینا بات ہی کہ تو میرے ماں کی مانند یا پیٹ کی مانند بتا دیا، پیٹ کی مانند بتا دیا، سر کی مانند بتا دیا، یا کسی بھی عضو کے نام لے لی، تو اس صورت میں تو زہار ہوگا، ورنہ زہار نہیں ہوگا۔ البتہ ایسے شخص سے وضاحت طلب کی جائے گی، بات یہ وضاحت طلب کی جائے گی کہ ماں کی طرح یا ماں کی مثال کہنے سے تیرے کیا مراد ہے؟ مراد کیا ہے؟ تو میرے ماں کی مانند کہہ دیا اپنے بیوی کو، مراد کیا ہے اس سے؟ اگر وہ بتائے کہ اس سے میری مراد ماں کی طرح معزز ہے، یا ماں کی طرح کیا ہے بھائی معزز ہے، تو یہ زہار نہیں ہوگا۔ یہ میں اپنے جسے ماں کو عزت کرتا ہوں تو میرے ماں کی طرح معزز، اپنے بیوی کو کہہ دی تو اس سے زہار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بیان کرے کہ اس سے مراد ماں کی طرح حرام ہے، کہ جیسے میرے ماں کی مانند، یعنی کیا ہے؟ بات کو وضاحت کر لیں، ماں کی طرح حرام ہے تو اس کے اوپر تو اس کی بیوی حرام ہوگی۔ اگر اس نے کہہ دی زہار کی، تو یہ بھی دیکھو کہ تو میرے ماں کی مانند ہے، تو مانند سے مطلب کیا ہے کہ جیسے میرے ماں حرام ہے تو بھی میرے لیے حرام ہے، اور جیسے میرے ماں معزز ہے تو بھی معزز ہے، تو معزز کہنے سے زہار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بیان کرے کہ اس سے مراد ماں کی طرح حرام ہے، تو پھر وہ طلاق بائن ہو جائیں گے، ایک طلاق بائنہ ہو گیا۔ اگر وہ کہے کہ ان الفاظ کے ذریعے میں اپنے لیے اپنے عورت سے استفادہ کو حرام کرتا ہوں، تو پھر یہ زہار ہوگا۔ دیکھو بھائی یہ بھی بات سننا کہ اپنے لیے اپنی عورت سے استفادہ کو حرام کرتا ہوں تو اس صورت میں تو پھر یہ زہار ہوگا۔ ہاں اگر صرف ماں کی بجائے ماں کی پیٹھ، ران، پیٹھ یا کسی دیگر عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو پھر اس میں نیت معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پیٹھ کی مانند، چہرہ کی مانند، یا شرمگاہ کی مانند، یا میرے ماں کی پیٹھ کی مانند کہہ دی تو پھر اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ سیدھا زہار ہو گیا۔ پہلے مانند بول دی، اب یہ عضو کی نام لے کر مانند اگر کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ میرے ماں کی ہاتھ کی مانند ہے، نہیں کہنا۔ عضو مستورہ کی پیٹھ، پیٹ ایسے کہہ دیا تو پھر اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرے زہار کی دوسری صورت دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایک ماں کے لیے ماں کی پشت کے برابر ہے، تو ایسے زہار کی حکم متعلق ائمہ کرام کے نزدیک اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد اس کو
मुकम्मल जहर शुमार करते हैं। इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफी इसको जहर तस्लीम नहीं करते हैं कि एक माँ के लिए तू मेरे माँ के मानंद है, कह दिया। इमाम शाफी इमाम मालिक के नज़दीक जहर नहीं है, इमाम अबू हनीफा इमाम अहमद के नज़दीक, यानी हम लोग जो इसमें से हनफी मसलक में हों, हमारे नज़दीक जहर हो गई है। इमाम अबू हनीफा का मसलक ये कि अगर कोई शख्स अपने बीवी की तरफ लौटना चाहे तो वो कफ़ारा अदा करके लौट सकता है, और अगर एक माह का अरसा यूं ही गुजर गया तो फिर जिस तरह कसम में आदमी बरी हो जाता है इसी तरह वो ज़हर से भी बरी हो गया। अब मसला ख़त्म हो गया। अब देखें मेरे दोस्तों, एक और मसला ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स की मुतअद्दिद बीवियां हैं और वो सबको कह देता है कि तुम मेरे माँ की पिच के मानंद हो, तो उस तरह सब पर जहर वाक़ हो जाएगा। 4 बीवियां हैं या 3 बीवियां हैं तो अलबत्ता वापसी के लिए कफ़ारे का मसला पैदा होगा। सबके लिए एक ही कफ़ारा काफ़ी है या हर बीवी की तरफ रुजू के लिए अलग अलग कफ़ारा देना पड़ेगा? इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी की नज़दीक हर बीवी का अलग-अलग कफ़ारा होगा। अब कफ़ारा क्या है? अच्छा, दूसरी बात ही बता दूं, और इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक सबके लिए एक ही कफ़ारा काफ़ी होगा, सबकी एक ही कफ़ारा काफ़ी होगा, मगर कफ़ारे के बगैर उनमें से किसी की करीब भी नहीं जा सकता। करीब जाने से पहले उसको कफ़ारा अदा करना होगा। अब मेरे दोस्तों, हमारे वक्त हो गए, सिर्फ कफ़ारा की बात करना है। माँ की मानंद जहर जिसको कहे, पीठ की, तो ये जहर हो गई, या आज़ाए मस्तूरा, या नाम लेकर माँ, या फिर जिनको निकाह करना हराम है, जिनको निकाह करना हराम है, इनकी मिसाल करार दी है। अब मिसाल मानंद अगर है तो उससे पूछे कि भाई तुम्हारे मानंद से मतलब क्या है? कि जैसे मेरा माँ है उसकी वो भी, तू भी मेरे लिए हराम है, तो फिर तो जहर हो गई। और अगर कहते नहीं मेरे माँ की जैसे मुअज़्ज़ज़ है, हाँ अगर आज़ा का नाम ले ली, जिस्म की किसी भी आज़ा का नाम ले लिया तो कोई जहर हो गए। अब जहर का कफ़ारा एक गुलाम आज़ाद करना, एक गुलाम आज़ाद करना। और अगर तुम्हारे पास एक गुलाम आज़ाद करने का पैसे नहीं है, अपना माँ की हिस्सा जिस्म की आज़ा के नाम लेकर क्यों जहर कर रहे तू? अब क्या करना है? अब नहीं है, गलती से कर दी, तो फिर क्या करोगे? 60 रोजा रखोगे मुसलसल, तसलसल के साथ 60 रोजा, 2 माह की रोजा रखना। और फिर ताकत नहीं है भाई, जान भी नहीं है, बूढ़े किटकिटे आखिरी दर्जा में पहुंच गए, लेकिन अपने माँ की जैसे कह दिया, माँ की पेट की जैसे, माँ की जिस्म की जैसे, माँ की हाथ की तरह, माँ की सर की तरह कह दिया बड़े मियाँ, आप रोज़ा भी नहीं रख सकता 2 महीना। फिर क्या करोगे? 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, 2 वक्त की, 60 मिस्कीन को एक। अब समझ लो जितना सदका फितर है, ये समझ लो, एक सुबह और शाम की 2 टाइम की खाना उसको खिलाना। अगर नाश्ता की ज़रूरत हो तो नाश्ता भी कराओगे ना भाई। 60 मिस्किन को खाना खिलाना है। पहले नंबर गुलाम आज़ाद करना, तौफीक नहीं हो तो सूरत में मुसलसल 60 रोज़ा रखना। फिर ताकत नहीं हो तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है। ये ज़िहार का कफ़ारा है। तो लिहाजा बातें, नापसंदीदा बातें नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीयत है और इसको मानने के अंदर फ़ायदा है। जो नहीं माना है मेरे दोस्तों, अल्लाह की कुरान की बात तो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से खारिज है। अल्लाह हम सब को फालतू बातें करने से, झूठ बातें करने से और अय्याम जाहिलियत वाली हरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।